یا امام حسین، یا امام حسین، سراپا صبر و وفا کا پیکر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، سپاہ دین نبی کا افسر حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام میں بچوں کا اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہو چکا ہوں، جس کا نام ہے کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ۔ بچوں کو بھی یہ سکھانا بتانا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں۔ آپ کا تعارف، آپ کا انٹروڈکشن یقیناً بچوں کو اگر ہم نہیں بتائیں گے اور اتنے خوبصورت ماحول میں نہیں بتائیں گے تو یہ بچے کب جانیں گے، کہاں جانیں گے۔ اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ایک زبردست اسکالر کہ جو ہمارے مختلف پروگرامز میں جنہیں آپ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مفتی مدنی رضا صاحب بہار شریعت میں بھی نظر آتے ہیں، ہمارے ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں بھی کئی پروگرامز میں ہم نے آپ کو دیکھا، اور دیگر بہت سارے عنوانات پر آپ کمال گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بچوں کی اس اسپیشل پروگرام میں بھی آپ ہمارے درمیان ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، وہ بھی ماہ محرم الحرام میں یہ جو اسپیشل سلسلہ جو کہ ہم بچوں کے ساتھ الحمدللہ کر رہے ہیں کہ کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بچوں کے لیے اہل بیت اطہار یا کربلا سے متعلق جتنی بھی معلومات ہے وہ ان کو فراہم کرنا، اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ہمیں ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو یقیناً یہ محبت کو سکھانے کے لیے ویسے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارا سال ہم سکھائیں، لیکن یہ جو خاص ایام ہے نا کہ جن کا تعلق ہی اہل بیت اطہار سے ہے، جنہیں نسبت ہی اہل بیت اطہار سے ہے، اس میں بطور خاص ہم یہ اہتمام کریں اور اہل بیت اطہار کے متعلق یہ باتیں بچوں کو سمجھائیں اور ان کو یاد کروانے کی کوشش کریں۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ اپنے بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت کو شامل کرو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب سکھاؤ، یہ ساری باتیں جب ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے تو اس فرمان پر عمل ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے یہ اگر ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو سمجھا دیں، شروع سے ہی اس کے بارے میں جتنی مستند باتیں ہیں وہ اپنے بچوں کو ذہن نشین کروا دیں گے تو آگے چل کر بعض اوقات جب تحقیق کا ذہن بنتا ہے نا تو کچھ مخالفین کی طرف سے بھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ جو بچوں کو وسوسے کے اندر مبتلا کر سکتی ہیں آگے چل کر فیوچر میں۔ لیکن اس بچپنے کے اندر اگر ہم نے صحیح انداز سے صحیح تعلیمات ان کے ذہن میں نقش کر دی تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ بچپن میں نقش کی جانے والی یہ باتیں جو اچھے انداز سے ہوں گی، مستند انداز سے ہوں گی، وہ آگے چل کر بھی ان کو اہل بیت اطہار سے کبھی بدظن نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہمارے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ کربلا کی جو باقاعدہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، یزید کا کردار جو ہے وہ بہت پازیٹیو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے فتنے مستقبل کے فتنے ہیں جو ہمارے بچوں کو جن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم یہ ان کورے پنوں کے اوپر اگر ہم نے لکھ دیا نا کہ یزید کس کردار کا حامل تھا، مستند ساتھ چیزوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قربانی تھی، اہل بیت اطہار کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو انشاءاللہ یہ کورے صفحات پر ہماری طرف سے یہ لکھ دیا جانا انشاءاللہ مستقبل میں ان کو گمراہی سے بچا کر رکھے گا اور وہ اس طرح کے وساوس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے قبل کہ ہم بچوں کی طرف بڑھیں کہ وہ مفتی صاحب سے سوالات کریں، پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے لگا ہوں، کچھ اہم ترین باتیں بتانے لگا ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں نے توجہ کرنی، ہو سکتا ہے میں کچھ سوالات آپ سے کر لوں اس بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اسکرین کے سامنے بچے بیٹھ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے۔ بچوں، عنوان ہے نور والے گھر کی کہانی۔ بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو اللہ پاک نے قرآن میں پاکیزہ گھرانہ قرار دیا۔ کس نے قرار دیا قرآن میں؟ اللہ پاک، جنہیں پاکیزہ گھرانہ قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گھرانے میں شامل ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی ہر بات وحی خدا ہے. ہر بات کیا ہے؟ وحی خدا ہے. 7 اس میں شامل ہیں، یعنی اس گھرانے میں شامل ہیں جنتی خواتین کی سردار یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور بہت ہی بہادر شخصیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ان 2 عظیم ہستیوں کے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما بھی اسی گھرانے میں شامل ہیں. بچے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا بچوں، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا یہ کلام لے کر نازل ہوئے کہ اے اہل بیت، اللہ پاک تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف رکھے. تو اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے گھر والے ہیں. یہ میرے گھر والے ہیں. اب نبی کے گھر والے کون ہیں پتہ لگ گیا نا؟ کون کون ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما. یعنی ماشاءاللہ بچوں نے یاد کر لیا کہ نبی کے اہل بیت کا یہ تعارف ہے. سبحان اللہ. اب مفتی صاحب سے تو باتیں بچوں نے کرنی ہیں، چلے ہم اپنا سبق سنا رہے ہیں بچوں کو. اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ یعنی تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بچوں آپ جانتے ہیں وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسرا میرے اہل بیت. دوسرے اہل بیت، یعنی ہم نے قرآن پاک کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کو بھی، اور اہل بیت کی محبت کو ہمیشہ دل میں بسا کے رکھنا ہے، اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہوں ان سے حضور کتنی محبت فرماتے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، یعنی حضور علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اہل بیت کی شان بہت بلند ہے. بچوں اہل بیت کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم مصیبت پر صبر کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، ہمیشہ سچ بولیں اور دوسروں کا خیال رکھیں اور بڑوں کا ادب کریں. جی حمزہ بھائی آپ بڑے محبت سے کہہ رہے ہیں بڑوں کا ادب کریں. ہاں کرنا بھی یہی ہے، بولنا بھی یہی اور کرنا بھی یہی ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، بچے سارے یہاں تشریف فرما ہیں. بچوں آپ نے جو مفتی صاحب سے پوچھنا ہے اب آپ پوچھ لیجئے. اچھا جی پہلے حمزہ اجمیری پوچھیں گے. جی حمزہ. جی صاحب اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ بڑا اہم سوال کیا. ماشاءاللہ. اچھا اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں؟ پہلے تو اہل بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اہل بیت یعنی گھر والے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اب ہم نے شروع میں یہ بات سنی تھی کہ اس کے اندر جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ شامل ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اسی طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اس کے علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. یہ جتنی بھی ازواج ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب بھی اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہیں. اسی طرح ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہیں نا، جتنے آج بھی سید جتنے ہیں، ان کو بھی ہم اہل بیت اطہار کے اندر شمار کر سکتے ہیں. تو اہل بیت سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں،
اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے تمام اولاد امجاد جتنی ہیں، سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی تمام شہزادیاں، خصوصاً سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسن، امام حسین، ان کی اولادیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس کے علاوہ ان افراد کے علاوہ بھی سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے بعض لوگوں کو جو ہے وہ بطور خاص اہل بیت میں شمار کیا، یعنی وہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام سے باقاعدہ تعلق وہ رشتے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے ایک اعزازی طور پر ان کو جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کیا. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں ہیں. تو ویسے تو اہل بیت کے اندر وہ پہلی شخصیات ہیں جو میں نے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بعض افراد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں اعزازی طور پر شامل ہیں. سبحان تو اللہ، یہ اہل بیت اطہار کہلاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بچوں یاد بھی رکھنا ہے جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں. حمزہ قادری بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں اہل بیت اطہار کا ذکر یہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کے اندر ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تبارک و تعالی کا تو ارادہ یہی ہے کہ اے اہل بیت تمہارے سے ناپاکی کو دور کر دیا جائے. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ کسی بھی قسم کی کوئی برائی، کسی بھی قسم کی کوئی ناپاکی یہ اہل بیت کی بارگاہ میں ویسے بھی نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ان کو محفوظ رکھا ہے کہ آ بھی نہیں سکتی ہیں آئندہ. اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو جیسے ہم نے شروع میں سنا نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چادر میں لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور ان سے تو ناپاکی کو دور فرما. واہ واہ واہ. تو یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے، اور یہاں پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے شان کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. یعنی قرآن پاک میں اس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اچھا، جب بھی اہل بیت کہیں گے نا تو کوشش کریں ساتھ اہل بیت پاک، اہل بیت اطہار، صحیح ہے نا، ساتھ یہ بھی لگانا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مدینہ پاک، مکہ پاک، تو اس طرح حضور کے گھر والوں کی جب بات کریں گے تو بچوں کس طرح کہیں گے؟ اہل بیت پاک، اہل بیت اطہار، یعنی پاکیزہ، طہارت والے. سبحان اللہ. تو یہ کوشش کریں کہ اس طرح ہم نے ذکر کرنا. پھر ساتھ یوں بھی کہیں گے رضی اللہ عنہم یا رضوان اللہ اجمعین، صحیح ہے نا، یہ بھی ذہن میں رہے. تو چلیں پھر ساحل بھی کچھ میں چاہتا ہوں کہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کیا فرمایا؟ اچھا، ماشاءاللہ آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا کہ جب ہم ضاد پڑھتے ہیں نا عربی کے اندر تو اس کو بولتے ہیں رضی اللہ عنہم. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ. ہاں، رضی اللہ عنہم. ضاد جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے نا ہم ضاد جب بولتے ہیں ضرورت، اردو کے اندر ضرورت نہیں بولیں گے، لیکن جب عربی میں ہم پڑھیں گے تو پھر اس کو رضی اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو رضی اللہ عنہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے بچوں؟ رضی اللہ عنہ. ہاں، کیا نہیں پڑھیں گے؟ رضی اللہ نہیں پڑھیں گے، رضی اللہ عنہ یا عنہم. ٹھیک اسی ہے، طرح نماز میں بھی ہم ولا ضالین نہیں پڑھیں گے، ولا ضالین پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. واہ واہ. اچھا، ضالین. شاباش. اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کرو. سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم کرو، یعنی ان سے محبت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو قیامت کے روز اس کی شفاعت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. یعنی ہمارے دل میں جب اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی تو میدان محشر میں ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ. شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی گناہ گار میدان محشر میں جائے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ گناہ گار امتی ہے لیکن میرے صدقے تو اس امتی کو جنت میں داخل فرما. واہ واہ واہ. یہ ہے شفاعت. تو یہ شفاعت کب ملے گی؟ جب ہم اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں گے. ایک تو یہ ارشاد فرمایا. اچھا، دوسرا
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. اب کشتی نوح کا کیا مطلب ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تھی آپ کے دور میں، جب طوفان آیا تھا وہ عذاب دینے کے لیے آپ کی قوم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ کشتی تیار ہو، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے اس وقت مسلمان تھے نا وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے، اور سوار ہونے کے بعد وہ طوفان سے بچ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ نقصان سے بچ گیا، جی اس کے اوپر عذاب نہیں آیا، تو وہ نجات پا گیا. ہمیں جو ہے وہ اہل بیت سے محبت رکھنی ہے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ نقصان سے بچے رہیں اور ہم بھی جو ہے وہ نجات پا سکیں. ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم آ گیا. اچھا، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. پہلا یہ کہ اپنے نبی کی محبت، یعنی ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عشق کرنا ہے. دوسرا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے کہ کیا محبت کے لیے کیا کیا کرنا ہے، لیکن یہ بھی ایک سکھایا. اور تیسرا فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ. یہ 3 محبتیں سکھانی ہیں. پہلی کس کی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. دوسری کس کی ہے؟ اہل بیت اطہار کی. اور تیسری کس کی ہے؟ قرآن کی محبت. یہ 3 محبتیں ہمیں سکھانی ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 3 فرامین ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی شان بہت بلند ہے، اہل بیت سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، اور ان سے محبت ہمیں نجات دلائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی تھیں. سبحان اللہ. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا سب سے چھوٹی شہزادی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی اولاد تھیں، اور بھی شہزادیاں تھیں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد تھی نا، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے تھے، 3 شہزادے تھے، 3 بیٹے تھے. کون تھے؟ 3 بیٹے. کون کون؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. ابو القاسم. ابو القاسم. کیا سرکار علیہ السلام کی کنیت ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. کتنی تھیں؟ 4. شہزادیاں کتنی تھیں؟ 4. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. کتنی شہزادیاں تھیں بھی؟ 4 شہزادیاں. اس میں سب سے بڑی شہزادی جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی شہزادی کون تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اچھا، آپ کی فضیلت کے متعلق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جیسے آپ کے بابا بھی آپ کو بولتے ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبت تھی. اچھا، آج بھی جتنے سید ہیں، سید کون ہوتے ہیں؟ سید کون ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. ان سیدوں کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے؟ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہی سے یہ سلسلہ سیدوں کا چلا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارکہ کو آگے لے کر چلنے والی بھی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا انٹروڈکشن آپ کو بھی اور ہمیں بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کون تھی؟ سب سے چھوٹی شہزادی تھیں. اور اس کے علاوہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید 3 شہزادیاں اور بھی تھیں. ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ماشاء اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دونوں بیٹے یہ دنیا کے پھول ہیں. جیسے پھول ہوتا ہے نا، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں دنیا کے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ امام حسن اور امام حسین چھوٹے تھے نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہے وہ سونگا کرتے تھے، جیسے پھول کو سونگتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے.
اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ادا کرتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کمر پر جو ہے وہ تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. تو یہ محبت تھی. اچھا اب یہاں پر جو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی ایسا آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کندھے پہ اٹھا کے کہیں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سواری تو بڑی اچھی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کی سواری بھی اچھی ہے اور یہ جو سوار ہونے والے ہیں یہ بھی کتنے اچھے ہیں. واہ واہ واہ. تو سرکار علیہ السلام نے ان کی بھی شان بیان فرمائی. اچھا جب یہ دونوں جنت میں جائیں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے نا تو وہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہوں گے, نوجوان جو جوانی کے عالم میں ہوں گے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے متعلق ارشادات ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز بھی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کا عالم بھی یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین ان دونوں کا نام بھی خود رکھا ہے. ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ان حضرات سے یہ محبت کا انداز ہمیں اس طرح سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیات تھی؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں, خصوصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیشل جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسپیشلٹی ہے. ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بہت ساری وہ فضائل ہیں, بہت ساری جو ہے نا وہ آپ کی شانیں ہیں. میں یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تربیت آپ کی فرمائی. ایک تو یہ خصوصیت. دوسرا بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئے نا بچوں میں وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے آپ کی خصوصیت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے لیے ویسے تو ہم صحابہ کرام کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے نا تو ہم آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کہتے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم. کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ کیوں کہتے ہیں؟ جی یہ آپ کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ, ان کی پیشانی بڑی کرم والی ہے, بڑی عزت والی ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یوں خاص ہو گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ نے بت کے سامنے سجدہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, لیکن ان کو یہ اسپیشلٹی مل گئی کہ آپ کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, آپ کو لقب مل گیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. یہ بھی ایک آپ کی فضیلت ہے. پھر جو سادات کے جیسے ہم نے بھی کہا نا کہ سید جو آج کے ہوتے ہیں ان کی والدہ جو جاتی ہیں, ان کی والدہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کے والد کون لگتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے. پھر ایک اور فضیلت یہ آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے چہرے کو دیکھنے کو بارے میں فرمایا کہ جو علی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان تو یہ ایک بڑی خاص فضیلت ہے کہ ہم اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا ہمیں نصیب ہوتا تو ہم وہ چہرہ دیکھتے اور عبادت کر رہے ہوتے. تو اس دور میں جو ہے نا وہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے, خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت علی کی خصوصیات ہیں, یہ آپ کی شان ہیں جو بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیں ملتی ہیں, اور یہ کسی اور کے اندر ہمیں اس انداز سے نظر نہیں آتی. ویسے تو سارے صحابہ شان والے ہیں, لیکن ہر صحابہ کی اپنی اپنی, ہر صحابی کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے. جی عثمان آپ پوچھ لیں سوال مفتی صاحب سے. صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر. یہ یقیناً بہت اہم سوال ہے. اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس کا جواب تو بڑوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا اہل بیت سے تعلق, ہمارے اہل بیت سے محبت کیوں ضروری ہے.
سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے جب حکم دے دیا کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، یہ ایمان کی کاملیت کے لیے ضروری ہے، تم نے کرنی ہے. صحیح. لیکن اس کی ایک اور وجہ جو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، اب دیکھیں کہ میدان محشر میں پل صراط کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہے، اس سے کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں کوئی ہیلپ تو چاہیے ہوگی نا. تو وہاں پہ ہمیں کہیں کسی، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو روڈ پر جاتے ہوئے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے، کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو جو مشکل جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں ہیلپ چاہیے. تو وہاں پر جو ہیلپ ہے نا، وہ سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اسے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی، اور یہ اہل بیت کی محبت پل صراط پر آپ کی ہیلپ کرے گی، سبحان وہاں پر اللہ. آپ کی معاون ہوگی. تو اب آپ دیکھیں پل صراط اتنا خطرناک جہنم کے اوپر سے جا رہا ہوگا، تو وہاں پر اگر آپ کو گزرنا ہے نا اسپیڈ سے، تو وہاں پر اہل بیت کی محبت ہمیں چاہیے ہوگی. پھر ایک اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو رکن اور مقام، یعنی جو رکن اسود ہے نا، جو کعبہ مشرفہ میں ہم جاتے ہیں، کعبہ معظمہ میں ہم جاتے ہیں، تو وہاں پر حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم ہے، ان دونوں کے بیچ میں نماز پڑھے لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تو یہ سب کا سب قبول بھی نہیں ہوگا. جی. تو اگر ہمیں اہل بیت کی محبت ہوگی تو یہ سب قبول ہوگا اور ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. میں چاہوں گا آخر میں حضرت امیر حمزہ بھی آپ سے کوئی بڑا اہم سوال کرنا چاہتے ہیں. جی امیر حمزہ. مفتی صاحب، ہم بچوں کو اہل بیت سے محبت کیسے ظاہر کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ، کہ ہم بچوں کو اہل بیت سے محبت کیسے ظاہر کرنی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو کسی سے بھی محبت ہوتی ہے نا، تو ہمیں محبت پکی اس وقت ہوتی ہے یا پوری اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو اور ہم اس کی بات مانیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو مما کی بات ماننی چاہیے، آپ کی اماں، آپ کے ابا جان، یہ سب اچھے لگتے ہیں نا، آپ کو ان سے محبت ہے. آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی امی کو جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو، آپ کے والد صاحب کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو اچھا لگے گا نہیں. اور اگر آپ ان کی بات نہ مانو تو یہ تو بری بات ہو جائے گی نا. اور پھر آپ کہو کہ میں اپنی امی سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن بات نہیں مانتا، ابو سے محبت کرتا ہوں بات نہیں مانتے، تو پھر یہ محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کی امی آپ کو کہے حمزہ جاؤ گلاس لے کر، اور حمزہ منع کر دے، تو پھر یہ تو محبت نہیں ہوئی نا. تو اسی لیے سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اہل بیت سے محبت اگر کرنی ہے تو ہمیں ان کا حکم ماننا پڑے گا، ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت سے جو ہم نے جو سبق سیکھا، یا جو ہم نے کربلا سے سبق سیکھا، یا اہل بیت کی سیرت سے ہم نے دوسرے سبق سیکھے، اس میں بطور خاص ہم نے کیا سیکھا کہ دین سے محبت کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین سے محبت کرنی ہے. دین سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کے سارے احکام پر ہمیشہ تک کے لیے عمل کرنا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ جب بڑے ہوں گے. اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت کے لیے اپنے گھر میں فاتحہ کا بھی اظہار کرنا ہے. جیسے آپ فاتحہ پڑھیں، ابھی محرم کے دن چل رہے ہیں تو اس میں اہل بیت کی فاتحہ کر لیں، یہ بھی اہل بیت کا محبت کا طریقہ ہے. دوسرا، پھر جب آپ اپنے دوستوں میں جائیں نا، تو ہم جب دوستوں میں جاتے ہیں تو اب آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ ادھر بہت ساری چیزیں سیکھ لیں اہل بیت کے بارے میں. تو اب یہ جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں، جا کر آپ اپنے دوستوں کو بتائیں جا کر. یہ بھی اہل بیت سے محبت کا ایک طریقہ ہے. کون کون بتائے گا دوستوں کو اپنے گھر میں جا کر؟ گھر میں، گھر سے باہر، گھر والوں کو بھی بتانا ہے انشاءاللہ. ہاں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کزنس ہیں، ان سب کو بتانا. ہاں، آپ کے اسکول کے دوستوں کو بھی آپ نے بتانا ہے پھر. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ بھی ایک محبت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے اہل بیت سے اس طرح اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. تو کیا کیا کرنا ہے؟ اہل بیت اطہار کا حکم، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے. بطور خاص جو ہے وہ ہمیں دین سے محبت کرنی ہے. اور ایک اور کیا کہ اہل بیت کی ہمیں فاتحہ دینی ہے انشاءاللہ ان دنوں کے اندر. اور ایک اور کیا کہ ہمیں اہل بیت کے بارے میں جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے وہ جا کے اپنے دوستوں کو بتانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ. یقیناً بہت سارے سوالات اب بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ بچے تو بڑے پرعزم مجھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ٹاپک بھی ایسا ہے کہ یہ پوچھتے جائیں گے اور آپ بتاتے جائیں گے. لیکن ظاہر بات ایک پروگرام کا ایک وقت محدود ہوتا ہے، پر یہ ذکر ہماری زندگیوں میں شامل رہے گا اور اسی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم ذکر کرتے رہیں گے. اور میں نے محسوس کیا کہ قبلہ مفتی صاحب جب ان سے سوالات بچے کر رہے تھے، جن مقدس ذوات کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جا رہے تھے، آپ ایک ایک
ذات کے حوالے سے جو گفتگو فرما رہے تھے، اگر یہ والی باتیں بچے بطور خاص اس کلپ کو کئی بار سن کر یاد کر لیں، صرف بچے نہیں بڑے بھی اگر یاد کر لیں تو اس ایک خوبصورت انٹروڈکشن اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ان کی شان و مناقب فضائل جو بیان ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ اگر یاد کر لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دنیا بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہمیں بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس پروگرام کو مکمل طور پر بھی آپ لوگ یقیناً جو آپ نے دیکھا ہے، تو اب اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی وائرل کرنے میں آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ بچوں کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اپنی اسکول میں جا کر اپنی کلاس میں جا کر دوستوں کو بتانا ہے کہ بھائی ہمارے آئی ڈی ایس میں ہم گئے تھے تو وہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت پیارا ذکر ہوا ہے، اور مفتی صاحب نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتائی ہیں، تو وہ کہیں گے اچھا تو وہ لنک ہمیں بھی شیئر کر دیجیے گا، پھر آپ نے ان کو بھی یہ لنک شیئر کرنا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ، بچوں آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، اور انشاءاللہ کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ اس کا ایک اور زبردست ایپیسوڈ ابھی آپ کے سامنے آنا ہے، اور وہ مفتی غلام دستگیر قادری صاحب کے ساتھ ہم نے کیا ہے، تو امید ہے کہ اس پروگرام کو بھی آپ مس نہیں کریں گے، اور بالخصوص اس میں کربلا کے جو واقعات ہیں اور وہاں جو ذوات مقدسہ اس قافلے میں تھیں ان کے حوالے سے بڑی ہی کمال گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس پروگرام کو بھی آپ لازمی دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہماری ٹرانسمیشن کربلا والوں کی یاد بچوں کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔